جد پسندی، خدامت پسندی، ملا ازم، پاپائیت، بنیاد پرستی کا الزام تراشی کرتے ہیں؟ کیا ہم علامہ اقبال کے شعر پر اترتے ہیں اب کہ دشت تو دشت ہے صحرا بھی نچوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے؟ کیا ہم نے جب سے غیر مسلموں کی تہذیب و قانون اور ان کی بری عادات اور روایات اپنائی ہے کوئی علاقہ فتح کر لیا ہے اور اپنی دین و ایمان کی خدمت کی ہے اور غیر مسلم قوموں میں اپنی عزت و سربلندی کا لوہا منوایا ہے؟ اور کیا دوسری قوموں کے قوانین کو اپنانے کے بعد جو ہمارے ہاں رائج ہے ہم نے امن و سلامتی اور تحفظ کا احساس اور بھوک و افلاس کا خاتمہ اور جرائم اور ڈکیتی اور اس قسم کی دوسری گنونی جرائم اور فسادات کے انسداد میں کامیابی حاصل کر لی ہے؟ نہیں، بلکہ امن و سلامتی کی بجائے ہم دشمنی اور خوف و خطر میں مبتلا ہو گئے اور روز افزون جرائم اور اغوا اور قتل اور ڈاکہ زنی اور فحش و بدکاری اور اخلاقی پستی کی شکار ہو گئے۔ خدا کی قسم ان سب مصیبتوں سے ہم اور سب عالم اسلامی اس وقت نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں گے جب ہم دوبارہ صحیح اسلام کی طرف لوٹ نہ جائے اور اپنی اسلامی قوانین اور تہذیب اور اپنی زبان و روایات اور اپنے اسلاف اور بزرگوں کے کارناموں کو سامنے رکھے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ اسلامی تعلیم کے مطابق مسلمانوں کا ہی خلیفہ اور سربراہ حکومت ہوتا ہے اور ان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطۂ نظر اسلام ہی ہوتا ہے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار اسلام اور مسلمانوں کی ملی فوائد اور نقصانات کا تابع ہوتا ہے۔ البتہ لین دین، خرید و فروخت اور معاملات ہر ملک اور قوم سے ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی پابندی نہیں۔